شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیت الطالبین میں سچی توبہ کے ذیل میں ایک واقعہ بیان کیا ہے اسرائیلی کتب کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ اسرائیلی کتب میں مروی ہے کہ ایک بدکار عورت تھی جو گانا بجاتی تھی اور اپنے حسن سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا۔ اس کے مکان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور وہ دروازے کے سامنے چارپائی پر بیٹھی ہوتی۔ جو شخص بھی وہاں سے گزرتا اور اسے دیکھتا وہ اس پر عاشق ہو جاتا اور اسے 10 دینار یا اس سے زیادہ کی رقم دیتا تاکہ وہ اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے۔ ایک دن اس کے دروازے سے ایک عبادت گزار بنی اسرائیل کا گزر ہوا۔ اس کی نظر گھر میں اس عورت پر پڑی، وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ وہ اپنے آپ سے جھگڑنے لگا، حتیٰ کہ اس نے اس خیال کے زوال کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، لیکن اس کا خیال دور نہ ہوا اور اس نے اپنا سامان وغیرہ بیچ کر، سب ضروریات چیزیں بیچ کر اس کی ضرورت کے مطابق دینار حاصل کیے اور اس عورت کے دروازے پر آ گیا۔ عورت نے کہا کہ یہ سونا میرے وکیل کے حوالے کر دو، اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے پاس آئے۔ حسب وعدہ عابد اس کے پاس آیا، وہ بناؤ سنگھار کر کے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ عابد اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جب اس نے عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی سابقہ عبادت کی برکت سے رحمت خداوندی نے اسے گھیر لیا۔ چنانچہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت عرش سے مجھے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ میں حرام کا مرتکب ہو رہا ہوں، تحقیق میرے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور وہ کانپ اٹھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ عورت نے اس کی طرف دیکھا کہ اس کا رنگ تو بدل چکا ہے، تو پوچھا کہ اے آدمی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا کہ تجھ پر رحم ہو، بہت سے لوگ اس حالت کی تمنا کرتے ہیں، اسے تو نے پا لیا ہے اور تم میری محبت سے منہ موڑ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ بزرگ ذات ہے، جو مال میں نے تیرے وکیل کو دیا وہ تیرے لیے حلال ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ عابد نے کہا کہ نہیں۔ عورت نے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں اور میرا یہ نام ہے۔ چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور وہ بزرگ چلے گئے۔ درآ حالے کے ہلاکت اور تباہی کی دعا کر رہے تھے اور اپنے آپ پر رو رہے تھے۔ اس عابد کی برکت سے عورت کے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس شخص نے پہلی مرتبہ گناہ کیا تو اس پر اتنا خوف طاری ہوا، اور میں تو اتنے سالوں سے گناہ میں مبتلا ہوں۔ اس کا رب بھی وہی ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، میرا بھی وہی رب ہے، تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس سے زیادہ ڈروں۔ چنانچہ اس نے بارگاہ خداوندی میں توبہ کی، لوگوں سے چھپ کر دروازہ بند کر لیا، پرانے کپڑے زیب تن کر لیے اور عبادت کے اندر مشغول ہو گئی۔ اور جس قدر اللہ رب العزت نے چاہا اس نے عبادت کی۔ پھر دل میں کہنے لگی اگر میں اس عابد کے پاس چلی جاؤں تو شاید مجھ سے شادی کر لے، میں اس کے پاس رہوں، اس سے دین کی باتیں سیکھوں اور وہ عبادت خداوندی میں میری مدد کرے۔ اس نے سامان تیار کیا، اپنے ساتھ مال اور خادم لیے اور اس بستی میں چلی گئی۔ اس عابد کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے عابد کو بتایا کہ ایک عورت اس کے بارے میں پوچھ۔ عابد باہر تشریف لائے۔ عورت نے جب اسے دیکھا تو چہرے سے پردہ ہٹا دیا تاکہ وہ اسے پہچان لے۔ عابد نے جب اسے دیکھ کر پہچانا اور وہ واقعہ جو ان دونوں کے درمیان وقوع پذیر ہوا تھا یاد کیا تو اس نے ایک چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ عورت غمگین ہو گئی اور سوچنے لگی دل میں کہ میں تو اس کے لیے گھر سے نکلی تھی، اب وہ اس دار فانی میں نہیں رہے، کیا اس کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو عورت سے شادی کر لے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک نیک بھائی ہے لیکن تنگ دست ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، میرے پاس اتنا مال ہے کہ وہ ہمیں کفایت کرے گا۔ چنانچہ اس عابد کے بھائی سے اس عورت نے شادی کر لی اور اس کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں نبوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے۔ بس اللہ رب العزت نے اس عابد اور فاحشہ عورت کے درمیان یہ بات حائل فرما دی۔
کیونکہ اس نے گزشتہ زمانے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور خلوت میں بھی سچائی کو اختیار کر رکھا تھا۔ پھر دیکھو اس عابد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس ایک فاحشہ عورت کو گناہ سے نجات دی، اور پھر اس عابد کی برکت سے عورت کو اللہ رب العزت نے اس عابد کا بھائی عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محتاجی کو دور کر دیا اور نہایت خوبصورت اور مالدار عورت سے اس کا نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا، اور اس عورت کو 7 انبیاء علیہ السلام کی ماں بنایا، لہٰذا تمام بھلائی فرما برداری میں ہے، اور تمام شر جو ہے وہ نافرمانی میں ہے۔ اگر ہم گناہگار ہوں گے تو نافرمان رہیں گے، اور اگر گناہوں سے توبہ کریں گے، سچی توبہ، توبۃ نصوح جسے کہتے ہیں، جو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ، تاکہ سچی توبہ ظاہر بھی ہو اور اندر بھی پتہ چلے اور باہر بھی پتہ چلے کہ بندے نے توبہ کی ہے۔ جیسے اس عورت نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے اسے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ اگر ہم بھی اسی طرح اللہ کے حضور سچی توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی اسی طرح اپنی بخشش کے دروازے کھول دیں گے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ایسے واقعات کو سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر۔